السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کے بارے میں بھی پہلے میں آپ سے بات کر چکی ہوں۔ دیکھیے یہ دونوں سوروں کی بہت فضیلت ہے۔ پہلے میں اس کے بارے میں حدیث بتا دیتی ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پرندوں کے یا دو صاحبان یا دو درخت یا تو بادلوں جیسی دو صورتیں آئیں گی، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گی، ان کے لیے نور ثابت ہوں گی، اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے کے لیے وہ سایہ بنے گی، یہ نور جیسی ثابت ہوں گی اور سایہ دار درخت جیسی ثابت ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن کریم لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 3 مثالیں دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جنہیں میں آج تک نہیں بھولا، وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں صورتیں 2 بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، 2 کالے رنگ کی چھتریاں جیسی ہوں گی جن میں روشنی ہوگی، 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے سفارش کرے گی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کتنا اللہ تعالیٰ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سورے قرآن میں دیا ہے، اور قرآن پڑھ کے ہم کو اس سے فیضیاب ہونے کا موقع دیا ہے، اور ہمیں آخرت میں رسوا ہونے سے بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم غافل ہیں۔ دیکھیے پہلے میں آپ کو یہ سورہ 2 سورے پڑھتی ہوں، انشاءاللہ اس کا میننگ بتاتی ہوں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ کہیں اے اللہ، تو جسے چاہے ملک دے اور چھین لے، جسے تو چاہے، اور جسے تو چاہے عزت دے اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیارے طریقے سے یہ دعا کی گئی ہے نا، اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارنے کا ہمیں سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ دیکھیں کس طرح مالک الملک ہے نا، کہ تو جسے چاہے بادشاہت دے، تو مالک ہے نا، تو دونوں جہاں کا مالک ہے نا، اللہ تو دونوں جہاں کا مالک ہے، تو وہ جسے چاہے ملک دے اور جسے چاہے چھین لے نا، اور جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کرے، ہے نا۔ عزت ہمارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ رزق ہمارے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک پلک جھپکنے کی بھی ہم میں استطاعت نہیں ہے۔ اور یہ جو سورہ تھا اس کے پہلے ایسا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی تھیں، اور وہ اس نعمتوں میں ان کو تکبر میں ڈال دیا تھا، اور وہ بالکل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کو اپنے جو خاندان تھی، نسل تھی، اس پہ بڑا غرور تھا۔ اب وہ مسلمانوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی دعوت دیتے تھے، وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئی بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو یہ بات نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص پورا پائے گا جو اس نے کمایا، اور اس کی حق تلفی نہ ہوگی۔ اس آیت کے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بتائی کہ آپ اس طرح کہیں
کہ تو جسے چاہے ملک دے. مطلب وہ یہ مشرکین کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں دینے والا، میرے سوا کوئی نہیں. میں تمہیں زندگی دوں، خوشیاں دوں، رحمتیں تم پر نازل کروں، رزق دوں، تمہیں حیاتی دوں، تم سے ساری مصیبتیں دور کروں، تمہاری بیماری کو دور کروں، جو تمہاری حاجات ہے اس کو پورا کروں، تمہاری ساری تکلیفوں کو دور کرنے والا میں ہوں. اور اگر تم اپنے آپ میں غرور کر رہے ہو تو تم کو ذلیل کرنے کے لیے بھی میں ہی ہوں. اگر تم غرور کرو گے، تکبر کرو گے تو پھر میں تمہیں ذلیل بھی کر سکتا ہوں. میرے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں. اگر تم کو یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتایا کہ دیکھو میں رات کو دن میں اور دن کو رات میں، ہے نا. کون کرتا ہے؟ کون سورج کو، چاند کو، کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ چاند، سورج، ستارے، دنیا سب اللہ کے حکم پہ، ہے نا. اگر ہم غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو تم کر سکتے ہو. کوئی بھی تمہارا، جس کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، جس کو تم اپنا ولی سمجھتے ہو، دوست سمجھتے ہو، اسے کہہ دو کہ رات کو دن میں بدل دے اور دن کو رات میں. نہیں بدل سکتے نا. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور یہ جو ہے کہ میں بے جان سے جاندار نکالتا ہوں اور جاندار سے بے جان، دیکھیے یہ ہمارے سامنے بات ہے. ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں موت دے گا، پھر اس کے بعد وہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. قیامت کے دن پھر وہ ہمیں اٹھائے گا. اب جیسے پہلے کے جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے تو وہ ہڈیاں قبر میں سے اٹھا کے سے مار مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے یہ ہڈیاں واپس سے زندہ ہو کے انسان بن جائے گی، کیونکہ ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے نا. اب دوسری بات، ہمارے سامنے ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، ہے نا. ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، وہ زمین کے اندر جاتا ہے، اس زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، اس کو باہر نکالنے میں، اس کو زندہ کرنے میں، اس کو تناور درخت بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کون کر رہا ہے وہ؟ جب وہ بیج میں خود جب اپنے گملوں میں کچھ بیج ڈالتی ہوں، اگاتی ہوں، تو مجھے اللہ کی قدرت پہ غور کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ. یہ نہیں کہ ہاں یہ چیز ہو گئی، نہیں، ہر چیز پہ غور کرو. آپ کے سامنے اگر ایک تتلی ہے، ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا ہے، وہ لوگ اگر کچھ اٹھ رہے اپنی، جیسے میں بہت اپنے سامنے میں نے اتنی چیزوں کو دیکھا ہے کہ دو پرندے آتے ہیں، دو چڑیا آتی ہے، ایک بچہ ان کے ساتھ آتا ہے، ایک جو فیمیل ہوتی ہے اور ایک میل ہوتا ہے، اس میں سے ایک وہ بچہ دونوں کی طرف جاتا ہے منہ کھول کھول کے. وہ اس کو ایک ماں جو ہوتی ہے وہ یا میل ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ اس کے منہ میں کڑک چیزیں ڈالتا ہے جیسے چاول کے دانے، باجری، جوار. اور اس میں سے ایک جو ہوتا ہے نا وہ جھاڑ کے نیچے یہ جو روٹس ہوتی ہے نا اس میں جو نرم نرم چیز ہوتی ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو ایک نرم چیز اس کو اس کے منہ میں دے رہا ہے، ایک اس کو تھوڑا کڑک چیز اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. اس کو وہ بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کو، ہے نا. وہ بچہ اپنے آپ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں باپ بنائے. ہم انسان ہیں، اگر ہم ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن وہ تو بے زبان جانور نا، ان کو کون عقل دیتا ہے نا. ارے جب آپ غور کرو گے کہ ایک بیج آپ زمین پہ ڈالو، وہ بیج اپنی بیج سمیت اپنے چھلکے کے ساتھ وہ باہر نکلتا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ بڑا ہو رہا ہے، اس میں پھل آ رہے ہیں. ایک کالا بیج آپ نے پودے کے لیے اگایا، اس پہ کلرفل فلاورز آ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بیج آپ نے اس میں ڈالا، اتنے بڑے بڑے اس پہ فنس کے، واٹر میلن کے کیسے کیسے پھل آ رہے. ایک چھوٹا سا بیج کون کر رہا ہے؟ اور آپ اگر چاہے تو نہیں ہوگا، وہ اگانا چاہے گا تو ہی ہوگا. آپ 50 بیج ڈال دو، اس کو جو بیج میں سے پھل نکالنا ہے وہ اس میں سے نکالے گا. وہ اس کی قدرت ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ایمان رکھنا چاہیے. ہمارا ایمان اس پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کیسے ہو گیا. ہمارے ساتھ کتنی بار ایسے میریکلز ہو جاتے ہیں کہ کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمارے لیے ایسی
گیپ سے مدد ہو جاتی ہے. ہمارے بچوں کی کبھی سیلری بڑھ جاتی ہے، کبھی ہمارے بچوں کو اچھی جاب مل جاتی ہے، کبھی ہمارے بچوں کے ایڈمیشن اچھے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے. کئی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، وہ اللہ کرتا ہے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا. نہیں، ہر چیز پہ اللہ کی مرضی، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے بتا رہا ہے. اس آیت کے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں کیوں رکھا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت کی اتنی فضیلتیں کیوں رکھا ہے؟ تم ہم کو صرف یہ پڑھتے ہوئے نہیں چلے جانا ہے، ہم کو اس کو پڑھتے ہوئے، اس کے مطلب کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنانا ہے کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چاہے گا تو زندہ کرے گا، وہ چاہے گا تو موت دے گا، وہ چاہے گا تو عزت دے گا، وہ چاہے گا تو ذلیل کرے گا، اور وہ بے حساب رزق دینے والا ہے، وہ جسے چاہے دے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اتنا رزق ملا مجھے نہیں ملا. جب میرا وقت آئے گا مجھے دے گا، جب سامنے والے کا وقت ہے اس کو پتہ ہے کس کو کب کیا دینا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، کچھ کمی ہو جاتی ہے، کچھ ہماری زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ کیوں. لیکن جب ایک وقت آتا ہے ہمارے ساتھ کچھ بہت اچھا ہوتا ہے، تب ہم کو لگتا ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تب مجھے اس کے لیے یہ کم دیا تھا، آج مجھے اس کی ضرورت زیادہ تھی. اس وقت یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ دعا میرے لیے خیر نہیں تھی، آج یہ میرے لیے خیر ہے. تو ہمیں دعائیں مانگ کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھو، ان سوروں کو پڑھو، ان کی فضیلت بھی ہے، ان کے پڑھنے سے ہمیں قیامت کے دن سایہ بھی ملے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی ہمیں سکون ملے گا نا. کہ ہاں، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تو جسے چاہے ملک دے، میں دینے والا ہوں، اور میں نہیں دینا چاہوں تو نہیں دوں گا. ہم دعا کریں گے تو ضرور دے گا نا. ہم جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح ٹائم پہ ہمارے لیے ضرور قبول کرے گا. اور جب وہ دعا ہمارے لیے قبول نہیں ہوتی ہے تو صبر کریں، جلدی نہیں مچائیں کہ نہیں بس ابھی ہو جانا چاہیے، ابھی ہو جانا چاہیے. جب وہ دعا کا صحیح وقت ہوگا تب ہمیں وہ صحیح وقت پہ وہ چیز دے گا. اور انشاءاللہ اس پہ امید اور اس پہ توکل رکھ کے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہاں، اگر آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، نہیں تو آخرت میں. دنیا تو کتنی چھوٹی ہے، جب گزر جائے گی. تو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ مرنے کے بعد لگے گا کہ ایک دن جیے تھے، آدھا دن جیے تھے، 1 گھنٹہ جیے تھے، ہے نا. 100 سال جینے والے کو بھی یہ لگے گا کہ میں آدھا دن کے لیے دنیا میں جا کے آیا، 1 گھنٹے کے لیے جا کے آیا. اور آخرت تو ہمیشہ کے لیے سب دے گا، نعمتیں دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ میں تم کو ایسی جنتیں دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہے نا، ایسی حوریں ہوں گی. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں کھول کھول کے قرآن پاک میں بیان کیا. تو ہم غافل کیسے ہوں گے؟ صرف یہی سوروں کے بارے میں نہیں ہے کہ ہم سورہ بقرہ ہی پڑھیں یا سورہ آل عمران ہی پڑھیں. یہ فضیلت میں بیان کروں، پورا قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ساری چیزیں ہمیں بتایا. ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھو، آزما کے دیکھو، میرا آزمایا ہوا ہے کہ جب میں کوئی بہت الجھن میں، پریشانی میں ہوتی ہوں تو میں وضو کرتی ہوں، نماز کے لیے نماز پڑھ کے میں قرآن پاک کھولتی ہوں، اور جب اس کا میننگ پڑھنے لگتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میری پریشانی ہے، جو میری الجھن ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. آپ کہیں سے بھی قرآن کھولو، آپ کو آپ کی تکلیف کا جواب ضرور ملے گا، لیکن اس پہ توکل اور آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں. تو جب ہمارے پاس اتنی رحمت والی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ یہی رکھا ہے نا تا قیامت کے لیے. تو پھر جب یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہماری مشکل کا حل ادھر موجود ہے، ہماری ہر تکلیفوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، ہمارے لیے شفا دیا ہے، ہمارے لیے آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے اچھی پیاری سوریں دیا ہے. تو پھر کیوں ہم غافل ہو رہے ہیں؟ ہمیں غافل نہیں ہونا ہے. ہو جاتے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں خود غافل ہو جاتی تھی، میں ہوتی ہوں. لیکن جب ایمان اللہ پہ توکل ہوتا ہے، جب تھوڑی گھبراہٹ ہو، دل گھبرائے تو باوضو ہو جائے، باوضو رہے. دیکھیے، باوضو سونے سے بھی
اللہ تعالیٰ نے کتنا مطلب ایک وضو کرنا ہے نا ہمارے لیے، تو ایک صفائی بھی ہو جاتی ہے، ایک ٹھنڈک بھی ہو جاتی ہے، ایک سکون بھی ہو جاتا ہے. اور وضو کی فضیلت کہ ہم سو جائیں گے اور جو کروٹ پہ ہم کروٹ لیں گے اور ہم دعا مانگیں گے، ہر کروٹ پہ فرشتے آمین کہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دیا ہے تو باوضو رہے، ہر وقت وضو میں رہے. دیکھیں موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اگر ہم باوضو رہے اللہ کا، دیکھیں وضو کرنے کے بعد اپنے آپ اپنی زبان پہ کچھ اللہ کے کلمات آتے ہیں، الحمدللہ ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کے کلام کے ساتھ رہے، اللہ کے لیے باوضو رہے، تو ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں اٹھائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہمیں عزت دے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی دے. اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دے. اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ زبان پہ رہے، مرتے وقت تو کلمہ نصیب کر پروردگار. اللہ تعالیٰ تو ذلیل مت کر. اللہ تعالیٰ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ جب تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو بے جان سے جاندار نکالتا ہے اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تیرے رزق سے فیضیاب کر. اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو ہم اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے اس کے لیے مانگا، اللہ تو اس کو عطا فرما. تو جو اچھا مانگیں گے تو فرشتے ہمارے لیے کہیں گے کہ ہاں یہ دے. اگر ہم کسی کے لیے برا چاہیں گے تو فرشتے کہیں گے اس کو بھی دے. تو اس کے لیے کبھی اپنی زبان سے کسی کے لیے برا نہیں کہو، سب کے لیے اچھا کرو، سب کے لیے دعا مانگو، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو ڈھونڈو اور اس پہ عقیدہ رکھو، توکل کرو اور ایمان پہ رہو. بس اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے کہ اس طرح کی سورہ آیتیں پڑھ کے ہم یاد کر لیں، ان کو زبانی یاد کر لیں، اور رات کو سوتے وقت، دوپہر میں چلتے پھرتے یہ دعاؤں کو اپنی زبان پہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے سائے میں سایہ نصیب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.